السلام علیکم۔ آج سے ہم ہسٹری کو دیکھنا شروع کریں گے اور ہسٹری کو انالائز کریں گے۔ ہسٹری میں ہم سب سے پہلے جس سیریز کا آغاز کریں گے وہ ہے انوینشنز کا۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ کو عمومی طور پر جب آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب کو دیکھیں تو جب لفظ ہسٹری کا استعمال کیا جاتا ہے، ہسٹری آف دا ورلڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے عام طور پر یا تو ہسٹری آف دا مین سے رائٹر شروع کرے گا یا ہسٹری آف دا لینڈ سے شروع کرے گا، یعنی کہ وہ یہ کہے گا کہ انسانیت کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا ہے، یا وہ یہ کہے گا کہ یہ جو خطۂ ارض ہے، ارتھ جسے ہم کہتے ہیں، سرزمین جو ہے، اس پلینٹ کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہم انوینشن پر بات کریں گے، اور جس انوینشن کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پرنٹنگ پریس۔ پرنٹنگ پریس کو ایجاد کرنے کا سہرا جرمنی کے سر جاتا ہے، اور جس نے اس کو ایجاد کیا اس کا نام تھا جوہانس گوٹنبرگ۔ انوینٹڈ پرنٹنگ پریس ان 1450۔ جوہانس گوٹنبرگ کا تعلق جرمنی سے ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مینز جرمنی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1396 سے 1399 کے درمیان ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش کا کوئی بھی ایک سال ہے، جو کہ فکس ہسٹورینز کا اختلاف ہے، کنفرم نہیں ہے۔ ہز فادر واز اے گولڈ اسمتھ، سونے اور چاندی کا وہ کام کرتے تھے اور چھوٹے سے تاجر تھے۔ جب یہ پیدا ہوا اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کے بعد اس نے جب وہاں عمومی طور پر اس نے جب تھوڑی سی نوجوان ہوا تو اس نے وہاں کے جو شرفاء تھے اور بڑے لوگ تھے ان کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کے فادر نے اس کو ایگزائل کر دیا، جلاوطن کر دیا اور فرانس بھیج دیا۔ کیونکہ اس کے فادر چاندی کا کام کرتے تھے تو اس نے وہاں جا کے چاندی کا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، لیکن اس کا کاروبار چل نہیں سکا اور یہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ جب وہاں سے یہ ناکام ہوا، اتنے عرصے میں اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی۔ ڈیتھ ہونے کے بعد اس نے اس کو وصیت میں کچھ چیزیں ملیں، جس کے بعد اس نے شیشے کا کاروبار شروع کیا۔ پہلے یہ شیشہ بناتا تھا، لیٹر آن ان 1439 اس نے پہلی مرتبہ یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا، خاکہ تیار کیا کہ ایک پرنٹنگ پریس کو اس فارمولے اور ڈیزائن کے ساتھ ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کو 15 سے 20 سال لگے اس کو کمپائل کرنے میں، کمپلیٹ کرنے میں، اور 1450 نے اس میں پہلی مرتبہ پرنٹنگ پریس بنا کے اور لوگوں کو کاپی کر کے دکھا دی۔ اس سے پہلے کسی بھی لکھے ہوئے خاکے کو یا لٹریچر کو کاپی کرنے کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ میمورائزیشن تھا، آپ اسے یاد کر لیں، جیسے کہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے حفاظ تھے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہر اسٹیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقوں اور قبیلوں کے اندر کچھ اشخاص متعین تھے، فکس تھے۔ آپ پرانی موویز میں بھی دیکھیں گے ایک بندہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے، اور کچھ اسٹیٹس کے اندر لوگ ہوتے ہیں جسے لوگ بکس دے کے جاتے ہیں اور وہ ہر وقت بیٹھ کے لکھتا رہتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ قلمی نسخے اس سے پہلے تیار کیے جاتے تھے، لیکن یہ پہلی انوینشن تھی دنیا میں جس کے بعد پرولیفریشن آف نالج ہوا، لوگوں نے ترقی کی، اور جو دنیا میں علم موجود تھا اس کے بعد وہ کاپی ہونا شروع ہوا اور بڑی بڑی لائبریریاں بنیں۔ اس وقت چونکہ سب سے زیادہ بائبل کو پڑھا جاتا تھا اور بائبل کی ہی کتابیں تیار کی جاتی تھیں، تو اس وقت اس ایجاد کے بعد بھی جوہانس گوٹنبرگ کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنا پرنٹنگ پریس کھول سکے۔ چونکہ اس کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں تھے، اس لیے اس نے ایک شخص سے لون لیا اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی کہ ہم 2000 کاپیاں تیار کریں گے بائبل کی۔ لیٹر آن جو اس کا پارٹنر تھا اس نے جوہانس گوٹنبرگ کو کورٹ آف دا لا میں سو کیا کہ اس نے مجھ سے اتنا قرض لیا ہے اور سود کے اوپر لیا، اور میں پارٹنرشپ ڈیزالو کرنا چاہتا ہوں، اس کو کہیں کہ میرا قرض واپس کرے۔ عدالت نے جوہانس گوٹنبرگ کو حکم دیا کہ وہ لیا ہوا قرض واپس کرے سود کے سمیت۔
زندگی کے آخری مرحلے میں یہ اس قابل ہو سکا کہ اس نے ایک پرنٹنگ پریس کھولا، اور ہی واز ڈائڈ ان 1468. سو اپنی ایجاد کے تقریباً جو ہے وہ 18 سال بعد مر گیا، اور جرمنی میں ہی واپس چلا گیا تھا، اور وہیں پر جا کے اس کی وفات ہوئی. سو پرنٹنگ پریس وہ پہلی انوینشن تھی دنیا میں جس کے بعد علم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں دنیا میں پھیلنا شروع ہوا، اور جن علاقوں نے ترقی کی تھی انہوں نے علم کو دوسرے علاقوں تک پہنچانا شروع کیا. اس ساری تھیوری سے ون امپورٹنٹ تھنگ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آل دا مائنڈز آر ناٹ فار دا باکس. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ناکام بزنس مین، یعنی کہ اس نے بزنس کا آغاز کیا تھا چاندی کا، ایون دو چاندی کا یا سونے کا کاروبار اس کا فیملی بزنس تھا، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوا. سو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے آل دا مائنڈز آر فار دا بزنس، چونکہ اس کا مائنڈ بیسیکلی انوینشن کے لیے تھا، اور اس نے کوئی اتنی خاطر خواہ زندگی بھی نہیں گزاری. ہم کہیں کہ اس نے بڑی لگژری لائف گزاری، لیکن وہ آج بھی تاریخ میں زندہ ہے اور ہمیشہ رہتی دنیا تک تاریخ میں زندہ رہے گا. سو جوہانس گوٹنبرگ، the inventor of printing press, 1450. Thank you so much. Allah Hafiz.